حضرت پیر بابا بنی شریف کا 2 روزہ عرس پاک کا آج پہلا دن تھا۔ اس موقع پر تمام علماء اکرام نے امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے بیانات فرمائے۔ مرکزی جامعہ مسجد سنکوٹ کے امام و خطیب مولانا بشار حسین، مرکزی جامعہ مسجد پنچ کے امام و خطیب مولانا فاروق احمد مصباحی بھی اس تقریب میں شریک رہے۔ یوں یہ عرس 3 روز چلتی ہے، یعنی پہلے روز ختمات کا سلسلہ، دوسرے روز ہے علماء اکرام کے بیانات، اور تیسرے روز ہے جو آخری دعا کے ساتھ ہے جو اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس سے پاک کا آج دوسرا دن جس میں بھاری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مرکزی جامعہ مسجد پنچ کے امام و خطیب مولانا فاروق احمد مصباحی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں بنی شریف زیارت شریف کے اوپر عرس تھا، سالانہ عرس، اس میں کافی تعداد میں زائرین نے یہاں پہ شرکت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی صحیح ترجمانی اولیاء کاملین نے فرمائی ہے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا طور طریقہ اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت و شریعت کو اور اسلام کی روح کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پیار، محبت و مروت کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کاملین کے جو آستانے ہیں وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے وہ دامن مراد آپ لے کر کے یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس زیارت کے اوپر آ کر کے دلی تسکین بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ یہاں الحمدللہ جہاں خانقاہ ہے، بہترین یہاں مسجد بھی ہے، لنگر شریف بھی چل رہا ہے، اور کافی تعداد میں یہاں طلبہ بھی زیر تعلیم ایک شاندار عالی شان مدرسہ چل رہا ہے۔ سید جنید شاہ صاحب دامہ ذلہ اور ان کی جتنے بھی ارکان اور ان کے والد صاحب، یہ سب لوگ مل جل کر کے اس کاروان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں مالک الم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چمن کو سلامت رکھے، اور اس درگاہ کا جو فیض ہے وہ عام اور تام فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ خانقاہوں کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، وہاں مسجدوں کو آباد کرنا اور مدارس کو قائم کرنا اور تعلیم کو پروان چڑھانا اور تعلیم کو آگے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے، اور دینی تعلیم کو عام سے عام تر کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد بھی ہے۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز بروز اسے ترقیاں عطا فرمائے۔ امت مسلمان کے لیے کوئی خاص پیغام آج کے دور کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، اس کے بعد عملی میدان کے اندر آئیں، علم اور عمل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھروں کو جو ہے وہ آباد کیا جائے، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رکھی جائے، اور جہاں تک ہو سکے بدعملی سے دور ہو کر کے عملی دنیا کے اندر ہم قدم رکھیں گے، اسی کے اندر فلاح و نجات بھی ہے اور کامیابی۔